بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ التوبہ جس کا دوسرا نام البراء بھی ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے. تو ہم آیت نمبر 80 پہ ہم نے لاسٹ ہمارا سبق کو ختم کیا تھا. اب ہم آیت نمبر 81 سے شروع کرتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا تھا آپ وسلم کو، اور اب ہم جانیں گے پڑھیں گے استغفار کے متعلق بھی. اور آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا تھا. اور آپ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے نام بھی بتا دیے تھے. وہ آپ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. آپ سب لوگوں کو نام بھی پتہ ہے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت سن لیتے. ہمارا پارہ 10 ہے، 10واں جز ہے سورۃ التوبہ. تلاوت ہم سنتے ہیں آیت نمبر 81 اور 82 کی انشاءاللہ. آیت 81 اور 82. چلیں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے سے انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ہمارا آیت 81. فریحا خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، خلافہ پیچھے، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، وکرہو وہ اور کرہو انہوں نے ناپسند کیا، ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں، بی اموالہم بھی ساتھ، اموال مال کی جمع، ہم ان کے یا اپنے، بی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم و اور انفس نفس کی جمع، انفسی جانوں کے، ہم اپنی، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالو و اور قالو انہوں نے کہا، لا تنفروا لا نہ، تم، انفرو نکلو، لا تنفروا نہ تم نکلو، فی الحر فی میں، الحر گرمی، فی الحر گرمی میں. اور گرمی ہے نا ہر، اور سردی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ برد، بارادال. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، نارو آگ، جہنما جہنم کی، اشدو زیادہ شدید ہے. جب الف آتا ہے نا تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اشدو زیادہ شدید ہے، ہررن گرمی کے اعتبار سے. اب دیکھیں ہری ہررن ہے نا، دو صیغے آپ کو مل گئے. چلیے اب ہم رننگ ٹرانسلیشن آیت 81 سورۃ التوبہ، رواں ترجمہ. اچھا لو کاش کے، دیکھیں ان کا پوائنٹر بتا رہا ہے کہ میں نے 3 ورڈ چھوڑ دی. لو کاش کے، کانو ہوتے وہ، یفقہون وہ سمجھتے. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ.
جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے تھے دراصل، ٹھیک ہے۔ تو رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ، کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے جہاد پہ، اور مخلص مسلمان مومن بھی سب چلے گئے، لیکن جو منافق تھے انہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلے بہانے بنائے اور نہیں گئے۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کی جنگ میں نہیں گئے تھے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی تھی۔ تو خلاف ہے نا، یا خلافہ، خلاف کے معنی پیچھے یا مخالفت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پیچھے رہ گئے، ساتھ نہیں گئے غزوہ تبوک کے۔ جبکہ یہ جو ہے ایسی جنگ تھی کہ اس میں سب کو جانا لازمی تھا، سب کو جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ یہ رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، عربوں سے نہیں تھی، تو سب کو جانا تھا۔ اور یہ انہوں نے ہیلے بہانے بنائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینے میں بیٹھے رہے۔ اور پیچھے کون رہتا ہے؟ معذور رہتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں، بچے رہ جاتے ہیں، لنگڑے لولے جو بیچارے معذور وہ، تو ان کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا، مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند نہ رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ وہ کرے ہو، اور انہوں نے ناپسند کیا کیا، این یجاہدو، کہ وہ جہاد کریں، کس کے ساتھ؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان سے جنگ تبوک میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے ناپسند کیا، اور کیا کہا؟ ناپسندی کیا اور لوگوں سے کہا، وقالو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اور اس وقت ان کے پھل بھی جو کھیت کھلیان ان کے جو ہے پک چکے تھے سارے، ان کے جو ہے فصلیں بھی تیار تھیں۔ تو اس گرمی میں نہ نکلو، آرام سے بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے، اتنی گرمی ہے، ہمارے پھل بھی پک گئے ہیں، ظاہر ہے جب فصلیں تیار ہے تو پھر وہ ہے کہ مال بھی آئے گا، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ قل نارو، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نارو جہنم، جہنم کی آگ تو اشد حرا، زیادہ شدید ہے گرمی کے اعتبار سے، دنیا کی آگ سے زیادہ شدید تو یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ شہید ہو جاتے ہیں یا غازی بن کے آتے ہیں نا، ثواب ہی ثواب ہے دونوں صورتوں میں۔ تو اس آگ سے ڈر رہے ہو، اس گرمی سے ڈر رہے ہو، جہنم کی آگ تو ہے وہ دنیا کی آگ سے زیادہ شدید ہے۔ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کو کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث ہم دیکھتے ہیں، اسکرین پہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ یہ کسی نے پوچھا، یہ یعنی 70 گنا وہاں کی آگ جو ہے زیادہ تیز ہے جہنم کی دنیا کی آگ سے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے، 69 درجہ بڑھ کے ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس جو ہماری جو دنیا کی آگ ہے اس کو 2 دفعہ پانی میں ڈبوئے گیا، پھر وہ اس قابل ہوئی ہے ہمارے استعمال کے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 82 انشاءاللہ، آیت 82 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فَلْيَضْحَكُوا، پس الْيَضْحَكُوا، چاہیے کہ وہ ہنسے، فَلْيَضْحَكُوا، چاہیے کہ وہ ہنسے، ضاد ہا کاف ضحک، ضاد ہا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، دیکھیں اس کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضاد ہا کاف یضحکوا کا مطلب، ضحک کا مطلب کہ بتیسی کھول کے ہنسنا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، میں تو بہت سنا ہے بچپن سے کہ پوری بتیسی باہر آ گئی، ایسا ہنسے۔
قلیلاً بہت تھوڑا، ولیبکو و اور ال چاہیے، یبکو کہ وہ روئیں، ولیبکو اور چاہیے کہ وہ روئیں، با کافیہ، ٹھیک ہے، بکا. اب مجھے بتائیے کہ بکا با کافیہ یا بکتا کہاں سنا ہے آپ نے؟ کوئی چیز سنی ہے ایسی؟ کوئی ایسا ورڈ سنا ہے کہیں؟ کہیں سنتے ہیں آپ با کاف یا بکا یا بکتا؟ میں نشید لگاتی ہوں روزانہ، بکتا آئینی بکتا آئینی. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بکتا آئینی علی ذنبی. زم کیا ہوتا ہے؟ زم کس کو کہتے ہیں؟ اسٹاپ یا پانی. زم جو ہوتا ہے گناہ، زم بھی میرا گناہ، زم بھی میرا گناہ، ٹھیک ہے، زم. تو وہ کہتے ہیں نا ابراہیم باقر کی آواز میں، آپ شروع میں نشید سنتی ہے کبھی کبھی درس سے پہلے، بکتا آئینی بکتا آئینی، میری آنکھیں روئیں، میری آنکھیں روئیں، بکتا آئینی علی ذنبی، میری آنکھیں روئی میرے گناہ پر. تو بکا، ٹھیک ہے. چلے، تو وہ نشید بھی ہوتی نا، بہت اچھی ہوتی بعض نشید جن میں جو ہے کوئی پیغام ہوتا ہے کہ میری آنکھیں گناہوں پہ روئیں، ٹھیک ہے. جو اب غور کیجیے گا، اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، یہ ابراہیم باقر کی آواز میں ہے، آپ یوٹیوب پہ پوری سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ابراہیم باقر کی نشید ڈالیں گی تو آپ کو آ جائے گا، مل جائے گا، پوری نشید آ جائے گی آپ کے پاس. تو ولیبکو اور چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرن بہت زیادہ، جزام بدلہ ہے. عربک میں بھی کافی فرق پڑتا ہے نا ایسی، مگر میوزک کے بغیر کی نشید ہو، ٹھیک ہے. آج کل تو اتنا مشکل ہے، بچوں کو بھی میں سنانا چاہتی ہوں، اپنے نواسے نواسیوں کو جب بھی ان کے پاس جاتی ہوں تو کوئی نشید جو ہے عربک کی اتنی اچھی شاعری ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جیسے سوتے وقت، بہت چھوٹے ہوتے ہیں نواسے نہ، تو چننا پڑتا ہے میوزک، ہر چیز میں میوزک ڈال تو مل جاتی ہے، میوزک کے بغیر کی بھی بہت ہے. تو کثیرن بہت زیادہ، تمہیں چاہیے کہ تم بہت زیادہ ولیبکو روئیں، بہت زیادہ روئیں، اور چاہیے کہ ہنسے کم، جزام بدلہ ہے، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. اب رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں. میں نے کہا بتا دوں کہ وہ نشید کیا چل رہی ہوتی نا، بکا سے جو آج ہمارا ہے یپو. تو آپ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ہنستے تھے، بہت مذاق کرتے تھے. اور ان کی سزا تو منافقوں کی آپ کو پتہ ہے، فی الدرک الاسفلی من النار، کہ آگ کے نچلے درجے کا عذاب ہے. اور آپ نے ساری اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کتا چٹا کھول دیا، ساری آپ پڑھ رہی ہیں ان کی جو ہے کیریکٹر، سارے ان کے ٹریٹس کے کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، سلینڈر کر رہے ہیں، بی بی عائشہ پہ بھی الزام لگا دیا، اور جو ہے جنگوں میں نہیں جا رہے ہیں، مسلسل مطلب نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ سسم کو کان کا یعنی کچے کان کا کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں. اب اس میں تو ہمیں اور زیادہ پتہ چلی نا، یہ بھی پتہ چلا کہ یہ تو کان کے کچے، کیونکہ وہ جو بھی عذر پیش کرتے تھے وہ سن لیتے تھے، منافقوں سے پتہ تھا. اور جو ہے سچے ایمان والوں کا آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے، ان منافقوں کو چھوڑ دیا، ان کا تو حساب وہی ہوگا نا، وہاں بھی ہوگا، دنیا میں بھی دیکھ لیا انہوں نے. تو تمہیں چاہیے کہ جو ٹھٹا لگا رہے ہو، مذاق کرتے ہو، چاہیے کہ وہ ہنسے، قلیلاً فلیضحکوا، چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا، دعا دھا کا پورا منہ کھول کے ہنسنا جس میں بتیسی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے 32 دانت ہے نا، تو کہتے ہیں بتیسی ہے نا، پورا ہمارا جو یہ ڈینچر ہوتا ہے اس کو بتیسی کہتے ہیں اردو میں. تو چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا، ولیبکوا اور کثیرن، اور چاہیے کہ روئے زیادہ. کیوں کہ آج تو یہ بہت بہت ہنس رہے ہیں نا، آج تو یہ لوگ بہت ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور ٹھٹے کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. تو اس جرم کی سزا بھی بہت بری ہے، وہ آگ کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہاں جو زیادہ ہنس رہے ہیں، قلیلاً اور کثیراً کیا ہے، مصدر ہے. یہ جو دہاکا جو نا، یدھکو دہاکا، اور بکا رونا، یہ جو ہے کیا ہے، اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں زمانہ، مکان اور زمان دونوں پایا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جائے اور مکان بھی پایا جائے، جگہ بھی پائی جائے. تو دہاکا اور بکا جو ہے اکثیر یا ظرفیت، یعنی اس میں ظرف ہے، اور زمانہ قلیلاً و زماناً کثیراً دونوں آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں تم جو بہت ہنستے ہو، تو وہاں تم جو ہے زیادہ
جو ہے روگے تو تم جو کیا کرو کہ وہاں زیادہ رونا پڑے گا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ. ظاہر وہاں تو جو اپنا اعمال دیکھیں گے، جو دنیا میں بہت ہنس رہے ہیں تو وہ ظاہر روئیں گے کہ یہ ہم کیا کر کے آئے، کاش ہم جو ہے ایمان لے آتے اور اللہ کی بات مان لیتے. تو یہ جو ہے اب اس میں جو ہے ان کا جو ہے کہ جزام بما کانوا یکسبون، اور یہ بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کیا کرتے تھے. تو وہاں تو بھی ان کو پشیمانی ہی ہوگی. تو جہنم کی آگ کا عذاب ہے. تو جہنم کی آگ کالی ہے. جو لوگ غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے اور گھروں میں بیٹھے رہنے پر اکڑ رہے تھے، جنہیں راہ اللہ میں جان و مال و جان سے جہاد کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے کان بھرے تھے کہ اس گرمی میں یہاں سے نہ نکلو، ایک طرف پھل پکے ہوئے ہیں، سائے بڑے ہوئے ہیں، دوسری جانب لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اس بد کرداری سے جا رہے ہو، وہ اس گرمی سے زیادہ بڑی ہوئی حرارت اپنے اندر رکھتی ہے. یہ آگ تو اس آگ کا 17واں حصہ ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں، اور ابھی آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھی، اور روایت میں ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کی 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے دنیا کی آگ، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے تھے اگر 2 دفعہ پانی میں نہ یہ دنیا کی آگ کو بجھایا جاتا. حضور فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک آتش دوزخ دھونکی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکی گئی تو سیاہ ہو گئی، بس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں وقود والناس والحجارہ، تو آپ نے اس کی تلاوت کی. یہ کدھر ہے وقود والناس والحجارہ؟ یہ آیت کہاں ملتی ہے ہمیں، کون سی صورت میں؟ کہ میں چلے آپ سورۃ البقرہ، جی سورہ جزاک بقرہ اور جی سورۃ جزاک التحریم میں، ہاں جی سورہ بقرہ میں بھی ہے. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے، اہل القرآن بیٹھے بھائی، اہل اللہ اہل القرآن. اور مجھے بہت خوشی ہے، میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں ماشاء اللہ. تو وقود الناس والحجارہ کہ آپ سے نے تلاوت فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن جو ہے، وقود جو ہے کون ہوں گے؟ ناس لوگ، اور حجارہ پتھر کی تلاوت آپ سے اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ 1000 سال تک جلائے جانے سے وہ سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکانے سے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکے جانے سے سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ رات جیسی آگ ہے، اس کے شعلوں میں بھی چمک رہی. اور اب حدیث آپ دیکھیں اسکرین پہ ابو یعلا کی، ایک حدیث میں ہے کہ اگر دوزخ کی آگ ایک چنگاری مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے گی. ابو یعلا کی ایک روایت ہے کہ اگر مسجد میں 100,000 اس سے زیادہ بھی آدمی ہوں اور کوئی جہنمی یہاں آ کر سانس لے تو اس کی گرمی سے مسجد اور مسجد والے سب جل جائیں. 100,000 اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور اگر کوئی جہنم یہاں آ کر سانس لے تو اس کی گرمی سے مسجد اور مسجد والے سب جل جائیں. اتنی زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ. اور حدیث میں ہے، اسکرین پہ دیکھیں کہ سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں میں جوتیاں آگ کے تسمے سمیت ہوگی، جس کی گرمی سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ کیا سمجھ رہا، اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی اور سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ دراصل سب سے ہلکا عذاب اس کا ہوگا. قرآن میں آتا ہے وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو خال اتار دیتی ہے، اور کئی آیتوں میں ہے کہ اس کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، استغفر اللہ، جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کے کھالیں جھلس جائیں گی. پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے، وہ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. ایک اور روایت میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی کھالیں جھلستی جائیں گی اور ہم ان کی کھالوں کے بدلے اور کھالیں بدلتے جائیں گے اور وہ خوب عذاب چکھیں. اس آیت میں بھی فرمایا کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے. تو یقیناً یہ باوجود موسمی گرمی کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنی جان و مال کو راہ اللہ میں فدا کرتے پر تل جاتے. عرب کا شاعر کہتا ہے
کہ تو نے تو اپنی عمر سردی گرمی سے بچنے کی کوشش میں گزار دی، حالانکہ تجھے لائق تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد باطن منافقوں کو ڈرا رہا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تو جتنا چاہے ہنس لے، لیکن اس آنے والی بڑی زندگی میں، اس آنے والی بڑی زندگی میں ان کے لیے رونا ہی رونا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ دیکھیے گا اسکرین پہ، کہ لوگوں رو اور رونا نہ آئے تو زبردستی رو، جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر نہروں جیسے گڑھے پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے، اب آنکھیں خون برسانے لگیں گی، ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو و خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانی چاہے تو چلا سکتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے خوب، اور روئیں گے اور خوب روتے ہی رہیں گے۔ یہ آیت میں ہم نے پڑھا نا، آنسو ختم ہونے کے بعد پیپ نکلنا شروع ہوگا، اس وقت دوزخ کے داروغے ان سے کہیں گے کہ اے بدبخت، رحم کی جگہ جو دنیا تھی تو تم کبھی نہ روئے، اب یہاں کا، وہاں تو اللہ رحم کرتے تھے، اور اب یہاں کا رونا دھونا لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ اونچی آوازوں سے چلا چلا کر جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ ہمارے ہو، رشتے کنبے کے ہو، تم ہمارے رشتے دار ہو، سنو ہم قبروں سے پیاسے اٹھے تھے، پھر میدان محشر میں بھی پیاسے ہی رہے۔ استغفر اللہ، ویری اسکیری، بہت ڈر لگتا ہے، اور آج تک یہاں بھی پیاسے ہیں، ہم پر رحم کرو، کچھ پانی ہمارے حلق میں چھوا دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہمیں کچھ دے دو، ہمیں اس میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہیں گے کہ جو روزی تم نے ہمیں دی ہے اس میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ اب یہ اونچی آوازوں سے چلا کر جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ ہمارے ہو، رشتے کنبے کے ہو، سنو قبروں سے پیاسے اٹھے تھے، پھر میدان محشر میں بھی پیاسے ہی رہے۔ دیکھیں، قبر سے پیاسے، محشر میں پیاسے، اور آج تک یہاں بھی پیاسے ہیں، جہنم میں بھی۔ ہم پر رحم کرو، کچھ پانی ہمارے حلق میں ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہی تھوڑا بہت ہمیں دے دو۔ 40 سال تک کتوں کی طرح چیختے رہیں گے، جیسے کتا کیسا راستے میں بھونکتا رہتا ہے نا۔ 40 سال کے بعد انہیں جواب ملے گا، اور جو ہے داروغہ جو ہوگا دوزخ کا، وہ جواب ہی نہیں دے گا 40 سال کے بعد۔ جواب جو مالک جو ہے، تو 40 سال کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ تم یوں ہی دودکارے ہوئے بھوکے پیاسے ہی ان سڑیل اور اٹل سخت عذابوں میں پڑے رہو، اب یہ تمام بھلائیوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جو ٹھٹا مذاق استہزاء کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اللہ کی کتاب کا، تو اس کا اچھا اب یہ جو ہم نے یہ آیت پڑھی نا، آیت میں آپ دیکھے ہیں نا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، کیونکہ جزام بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو بد کردار تھے، ان کے جو برے اعمال تھے، اس کے بدلے میں یہ ساری ہم نے پڑھی کہ اس طرح کی آگ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ رونا، فلیدکو اور ہنسنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کتابیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ایک کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اور دوسری کتاب کا نام ہے، دکھاتے ہیں ابھی اسکرین پہ، رسول اللہ کی مسکراہٹ۔ ایک تو یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، اور دوسری ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ضرور خرید لیں۔ 2 چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں آپ کا سارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہنسنا کس موقع پر آپ ہنسے، کس موقع پر آپ روئے، اور کیسے آپ مسکراتے تھے، کیسے آپ ہنستے تھے، تو آپ کا مسکرانا اور رونا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ ضرور خرید لیں، سارا میں نے ایڈریس آپ کو بتا دیا ہے، نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ دارالسلام والے منگوا کے دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہے، یہ آیت آئی ہے تو میں نے کہا چلیں یہ کتابیں بھی بتا دوں نا، تھوڑی سی ریڈنگ کی عادت ہونی چاہیے، بہت کچھ سیکھتا ہے نا، کیونکہ ہم مدرسوں میں نہیں جا رہے ہیں، تو ہم مدرسے پتہ ہے اسکول ٹائمنگ کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ میں گئی ہوں، مجھے پتہ ہے 8:30 9 سے شروع ہوتا تھا، بچے کے اسکول ٹائم تک ختم ہوتا تھا، پھر بچوں کو لیتی تھی اسکول سے، تو بالکل یہ جیسے ہم اسکول پڑھتے ہیں نا، اسکول کالج اتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ آپ لوگ جو ہے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور پھر جو بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ 3 دن آتی ہیں، 4 دن بھی آتی، کچھ بہنیں اتوار سیٹرڈے والے انگلش میں بھی آتے ہیں، تو تھوڑی سی ریڈنگ، آپ کو بہت شوق ہے مجھے پتا ہے ریڈنگ کا، پڑھنے کا، قرآن بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کتابیں ہوں تو ہمیں زیادہ جو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اس کی اتباع رسول میں بھی
آپ وسلم کو کی اتباع میں بھی کرنے میں بھی آسانی ہوتی، قرآن و سنت پہ چلنے میں۔ اب ہم آتے ہیں یہاں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ وہ ہنسے بہت تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور کثیراً، وہ چاہیں کہ وہ روئیں بہت زیادہ، کیونکہ اپنے اعمال کی پاداش میں، کیونکہ وہاں جو آگ کا عذاب ہوگا جو بھی ہم نے پڑھا، تو وہاں ان کو وہ مایوس ہو جائیں گے، تو وہاں زیادہ روئیں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ مذاق استہزاء کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس کا، صحابہ کرام کا جو انہوں نے کیا تھا، اور آج بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان اب آپس میں آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شادیاں، اور جیسے بی بی عائشہ کا کم عمری میں نکاح اور رخصتی، اور بہت سی باتیں، سزا پہ کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی بات میں وہ کرنے والے۔ چلے اب آیت نمبر 83 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 83 پھر آیت نمبر 83 ون ٹو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر ان اگر رجا وہ واپس لوٹا لائیں، کا آپ کو، رجا کا واپس لوٹا لائے آپ کو، اللہ الا طائفتن، الا طرف، طائفتن ایک گروہ کے، منہم من سے، ہم وہ ان، منہم ان میں سے، فاستاذنو کا، پھر استاذنو وہ اجازت طلب کریں، کا آپ سے، اذن سے الف زال نون، فاستاذنو کا پھر وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے، للخروجی نکلنے کے لیے، خاراجین اسی کے اندر ہے روٹ ورڈ، فقل پس قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن ہرگز نہ، تخرجو تم، اخرجو نکلو گے، تخرجو تم نکلو گے، معیا ساتھ، یا میرے، معیا ساتھ میرے، ابدن کبھی بھی، و اور، لن ہرگز نہ، ولن اور ہرگز نہ، تقاتلو تم قاتلو جنگ کرو گے، تقاتلو تم جنگ کرو گے، معیا ساتھ میرے، عدوً دشمن سے، انکم انا بے شک تم، اچھا عدوً دشمن اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ عدوً کس کے لیے؟ شیطان کے لیے، شیطان کے لیے، عدو مبین، ہاں یاسین شریف۔ یا جزاک اللہ خیر، عدو مبین، عدو لکم، عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو لکم تمہارا دشمن، جزاک اللہ خیر۔ انکم بے شک، ردی تم، راضی ہو گئے تم راضی ہو گئے تم، بالقعود بیٹھنے پر، اولا مرہ، اولا پہلی، مرتن بار، اولا مرتن پہلی بار، فقعدو پس، اقعدو بیٹھے رہو، فقعدو پس بیٹھے رہو، مع الخالفین مع ساتھ، الخالفین پیچھے رہنے والوں کے، خالفن کی جمع خالفین۔ چلیں اب رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ اگر اللہ ان کے درمیان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، یعنی جنگ تبوک کے بعد، اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے، تو صاف کہہ دینا کہ اب تمہارے ساتھ ہرگز نہیں، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے بعد، تو یہاں منافقین کی جماعت مراد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ، آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے، جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہے، کون سا طائفتن، وہ گروہ جو پیچھے رہ گیا تھا، جو ساتھ نہیں گیا تھا جنگ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، اچھا پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو پیچھے رہ جانے والے گروہ کی طرف جنگ تبوک سے واپس لے آئے، تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے
نکلنے کے لیے اجازت طلب کریں گے، یعنی کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جنگ میں مال غنیمت آیا، تو جب وہ دیکھتے تھے منافق کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے جب دیکھتے تھے تو پھر وہ اجازت ظاہر مانگی انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ پھر وہ اجازت طلب کریں گے نکلنے کی، تو آپ کیا کہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، فقل کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابداً، تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتے، ابداً ہرگز کبھی بھی نہیں چل سکتے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور تم جو ہے میرے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کرنے بھی نہیں چل سکتے، کیوں؟ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، انکم ردیتم بالقعود اولا مرتن، جنگ تبوک میں اور پچھلی عہد وغیرہ میں پہلی دفعہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، فقعدوا مع الخالفین، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی فقعدوا بیٹھے رہو، اب تمہیں نہیں لے جایا جائے گا، یعنی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی وہ خواہش ظاہر کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے تھے، لہٰذا اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے، یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں جو ہے، خالفین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے رہ جانے والے کون ہوتے ہیں؟ بچے، بوڑھے، بیمار، لولے، لنگڑے، تو یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھے کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، جو جنگ میں شرکت کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو عذر ہوتا ہے نا، عورتیں نہیں جا سکتی، بوڑھے بیچارے نہیں جا سکتے، بچے معذور نہیں جا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ اب یہ کتنی بری چیز ہے نا کہ تم تو عورتوں جیسے ہو، تم تو معذوروں جیسے ہو، تم تو بچوں جیسے ہو، ہے نا، دیکھیں تو، تاکہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ تو پھر اب ان لوگوں کی سزا، کیونکہ یہ تو بدکار تھے، مکار تھے، تو فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس مدینہ پہنچا دے، اور ان میں سے کوئی جماعت الی طائفۃ منہم، کوئی جماعت تجھ سے کسی اور غزوے میں تیرے ساتھ چلنے کی درخواست کرے، فاستاذنوک للخروج، درخواست کرے تو بطور ان کے سزا دینے کے آپ صاف کہہ دینا کہ نہ تم جو ہے میرے ساتھ والوں میں میرے ساتھ چل سکتے ہو، نہ تم میری ہمراہی میں دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہو، تم جب موقع پر دگا دے گے اور پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہے تو اب تیاری کے کیا معنی، اب کیوں چلنے کو کہہ رہے ہو؟ بس یہ آیت مثل آپ اسکرین پہ آیت دیکھیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اول مرہ، یعنی کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے تاکہ ان کے یاس اور افسوس اور حسرت میں اضافہ ہو جائے۔ بدکاری کا برا بدلہ بدی کے بعد ملتا ہے، جیسے کہ نیکی کی جزا بھی نیکی کے بعد ملتی ہے۔ عمرہ حدیبیہ کے وقت قرآن نے فرمایا تھا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمِ، یعنی جب تم غنیمتیں لینے چلو گے، یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ تم سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دو، مال غنیمت کے لیے دوسری جنگوں میں جب فائدہ دیکھتے تھے تو تیار ہو جاتے تھے، تو اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہم بھی تمہارے تو یہ جب تم غنیمتیں لینے چلو گے، یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ تم سے کہیں گے ہمیں اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہونے۔ یہاں فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ بیٹھے رہنے والوں میں ہی تم بھی رہو، ٹھیک ہے، انکم ردیتم بالقعود اول مرۃ فقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی تم بھی رہو جو عورتوں کی طرح گھروں میں گھسے رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں منافقوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی ممانعت، آیت نمبر 80 میں آپ لوگوں نے پڑھا، کیا پڑھا تھا پچھلے درس میں؟ آیت نمبر 80 میں کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا کیا پڑھا تھا پرسوں؟
یہ آپ کو ٹائٹل ہی بتا رہا ہے, فوٹو ٹائٹل بتا رہا ہے, ذرا دیکھیں غور سے اس کو. یہ پہلے یہ حکم نہیں تھا, وہ ایک صحابی نے آپ کو بتایا کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھاؤ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. پھر حضرت عمر اس پر منکر ہوئے کہ جنازے کی نماز یہ مشرکوں کے لیے, منکروں کے لیے نہیں پڑھانا چاہیے. تو حضور بولے مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, مجھے ایسا صاف نہیں بتایا گیا کہ مت پڑھاؤ, یہ میرا اختیار ہے. پھر اسی وقت یہ آیت اتری کہ ان مشرکوں کی جناز نمازہ نہ پڑھائی جائے. اس کے بعد آپ نے ایک صحابی کو وہ بتا دیا کہ جو بھی مشرک ہیں ان کے نماز جنازہ نہ پڑھائے. تو حضرت عمر ہمیشہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں بھی وہ اس میں شامل نہ ہوں. تو وہ جب بھی وہ مشرک کے بجائے منافق کہیں گے. میں اس کی جگہ 70 دفعہ استغفار کروں گا. ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 دفعہ میں اس کے لیے استغفار. حذیفہ بن امان کو بتایا گیا تھا یہ راز. جی حذیفہ بن, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تینوں نے بہت اچھی کوشش تھی, بہت اچھی بات بتائی, ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھتے. ہاں تو اب یہ جو ہماری ایک بہن نے کہا نا, وہ انہوں نے میں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ سسم کو اختیار, تینوں نے بہت صحیح کہا. تو جو تھوڑا سا ہے, تھوڑے سے بیچ میں وہ ہے, اس کو میں کلیئر کر دوں کہ آپ سسم کو اس اختیار, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے سرغنہ, منافقوں کے رئیس کی, آپ سسم اس کے بیٹے جو صحابی تھے, بہت اچھے سچے مومن تھے, عبداللہ بن عبداللہ, اس کے کہنے پہ آپ سسم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے. تو بالکل صحیح بات ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑا اور فرمایا کہ آپ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ سسم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جو ہے 70 بار استغفار کروں یا اس سے زیادہ کروں, مجھے اختیار ہے, تو میں جو ہے 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا. اور آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے بھی ہو گئے. تو پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتے تھے تو اکثر ہمیں آیات ملتی ہیں کہ وہ آیت نازل ہو جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح آپ لوگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بالکل منافقوں کے لیے. اور ہماری ایک بہن جو ہے عظمیٰ جی, اور انہوں نے صحیح کہا کہ ان کے لیے, منافقوں کے لیے استغفارات بھی نہیں پڑھے جائیں گے اور نہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور یہ بالکل تینوں بہنوں نے, آپ لوگوں نے صحیح بات بتائی کہ پھر آپ سسم پہ حملہ کیا تھا جنگ تبوک کے دوران. انہوں نے منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا تاکہ ان کی شکل نظر نہ آئے, اور جو ہے عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لیا تھا, وہ صحابی جو تھے ان کے پیچھے گئے, ان کے نقاب بھی اتر گیا پتہ. پھر آپ سسم نے جو ہے حذیفہ بن یمان بھی ساتھ تھے, ان کو ان منافقوں کے نام بتا دیے تھے. اور حذیفہ بن یمان کو کیا کہا جاتا ہے, کیا ان کو کہا جاتا ہے؟ حضور کے رازدار. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. اور اسماء بنت ابو بکر کو کیا لقب ملا ہے؟ یہ وہ توشہ باندھ کے دیتے تھے نا وہ اوڑھنے میں. بالکل جزاک اللہ خیر. انہوں نے نطاقین کہتے ہیں بیلٹ کو. جب آپ سسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا حکم آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھانا باندھا اور چمڑے کے بیگ میں, اور اس کو باندھنے کے لیے ہمیں چاہیے نا کوئی ربر بینڈ, کوئی ناٹ یا کوئی جو ہے رسی یا کوئی کپڑے کی رسی. تو وہ اسماء بنت ابو بکر آپ کی بہن ہے, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے نطاقین, ذن نطاقین کہا جاتا ہے, اپنے بیلٹ کے بالکل صحیح بتایا اپنے سسٹر قمر النساء, انہوں نے اپنے بیلٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے اس کو منہ کو باندھ دیا, کھانے کی جو بیگ تھا اس کو. تو ان کو ذن نطاقین کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے اور بہت پارٹیسپیشن ہے اور بالکل صحیح بتاتے ہیں. تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہم نے مل کے کریکٹ کر لیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو استغفار کا اختیار دیا گیا ہے مجھے. آپ سے نے فرمایا کہ میں 70 بار کروں یا اس سے زیادہ کروں, یعنی رحمت للعالمین ہے. دیکھے کہ اس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. عبداللہ بن یہ منافقوں کے سردار نے, عبداللہ بن سلیل نے, کہ مسلمانوں کو, اللہ کے دین کو نقصان نہ پہنچایا ہو, اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں کتنا بڑا دل ہو جاتا ہے قرآن کو پڑھ کے, آپ سسم کے اخلاق کو پڑھ کے, آیتوں کو پڑھ کے, کہ ہم تو آل اللہ ہیں, آل القرآن ہے. قرآن روز ہر آلٹرنیٹ ڈے سے ہمیں ڈوز مل رہا ہوتا ہے, ہماری تربیت, ہمارا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے.
تو پھر ہمیں ایسے ہی قرآن و سنت پہ چلنا چاہیے. ہمیں دیکھ کے لوگ پہچان لے کہ یہ قرآن کی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اہل القرآن ہیں. ہمارا رویہ، ہمارا بھی اخلاق اور کردار ایسا ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. تبھی تو عمل کریں گے تو جنت ملے گی نا. ویسے بڑی بڑی اسپیچز تو بہت کر لیتے لوگ، گھنٹہ گھنٹہ دے لیتے، لیکن عمل نہیں ہوا تو فائدہ نہیں. اس علم کا فائدہ نہیں ہے جو عمل جس پر ہم عمل نہ کریں. تو چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں اب یہ پھر ہماری یہ آیت کی نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ وہ رحمت للعالمین ہیں. اور دیکھو جب حضرت عمر نے ان کا کپڑا کھینچا تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا ہے. حالانکہ ان کو تھوڑا سا کرنا تھا، لیکن دیکھیں مسکرا کے دیکھا ہے، انہوں نے غصہ نہیں کیا ہے کہ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. تینوں بہنوں، چاروں بہنوں کے لیے اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سب بہنوں کے لیے چل اللہ اکبر. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر، اسکرین پہ دیکھیں. باب قولہ ولا تسلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یہ ہماری آیت ہے سورۃ التوبہ آیت 84. تو ہم ابھی لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور جو ہے رواں ترجمہ تفسیر بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم امام بخاری جو صحیح بخاری میں جو ان سے ریلیٹڈ حدیث لائے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، جس کی سمری آپ لوگوں نے سب نے کر دی ماشاءاللہ بھی. تو اور اس کو تفصیل میں دیکھتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا کردار اور دائی کے اخلاق. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ولا و اور لا نہ، تسلی تو آپ، سلی نماز پڑھیے، تسلی آپ نماز پڑھیے، یہ وہی نماز ہے، نماز جنازہ، ٹھیک ہے. اللہ پر، احدین کسی ایک، اللہ احدین کسی ایک پر، منہم من سے، ہم ان میں، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے موت سے، ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا ماتا کا بتائیں؟ اور کیا روٹ ورڈ ہوگا ماتا کا؟ حروف علت ہے اس میں. میم واو تا جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا روٹ ورڈ نکال لیتے ہیں حروف علت. جی ہاں اس میں حروف علت ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو ہے ہاں تو میم واو تا ہو گیا، ابدن کبھی بھی، ولا و اور لا نہ، تقم تا آپ تم کھڑے ہوں، اللہ پر، قبر ہی اس کی، اللہ قبر ہی اس کی قبر پر، انہم انا بے شک، ہم وہ، کفرو کفر کیا باللہ اللہ سے، و رسول ہی و اور رسول ہی اس کے، ہی جو ہے ضمیر ہے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و ماتو و اور ماتو وہ مر گئے. اب دیکھیں واو الف کیا ظاہر کرتا ہے ماتو میں؟ جمع ہے یا سنگولر ہے؟ جمع ہے، پلورل ہے، جمع. جی ہاں پلورل. تمام منافق کے لیے، تمام کافر کے لیے وہ نہیں ہوگی نماز جنازہ. وہ اس حال میں، اب دیکھیں وا کا مطلب اور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ ہم ضمیر پروناؤن ہے، فاسقون فاسق تھے، فاسین قاف فسق، اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم جو ہے رواں ترجمے کی طرف آتے. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. چلے ٹھیک ہے، اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں آیت کو. جی لا تسلی اور نہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا نماز، یعنی نماز جنازہ، اعلی احد منہ ان میں سے کسی پر بھی، مات ان میں سے کوئی بھی مر گیا، تو ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں، ابداً کبھی بھی نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبری اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. تو یہاں جو ہے یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے. ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، ابھی تھوڑی سی میں تفسیر کرتی ہوں، پھر ڈیٹیل میں ہم حدیث بھی دیکھیں گے نا، ساری حدیثیں دیکھیں گے. تو اس کا ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان باپ ہی کا نام ہم نام تھا،
عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفنا دوں، دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا منافقوں کو، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اب ہم اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہیں گے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہے اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہیں گے۔ تو جو ہے یہ نماز جنازہ دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قمیص اسے پہنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور کسی کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ چاہے وہ تو آپ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ان کی شفاعت قبول نہیں ہوئی اور مغفرت نہیں، کوئی نہیں کسی کے کام آئے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے فاطمہ میں یہاں جو مانگنا ہے مانگ لو رضی اللہ عنہ، میں وہاں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ اپنے سارے رشتہ داروں سے کہا، سارے قبیلوں کا نام لے کے کہا کہ یہاں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں وہاں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، 4-5 قبیلوں کے آپ نے نام لیے اور کہا کہ یہاں مانگ لو، میں وہاں کچھ نہیں دے سکوں۔ اے بنو ہاشم، اور اپنی بیٹی، اپنی پیاری بیٹی سے بھی کہا، تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایون پیغمبر بھی نہیں کام آئے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب جو ہے شفاعت کرو، آپ سچ میں تو بہرحال شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، جب اللہ حکم دیں گے آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے پھر آپ تو کریں گے سب کی شفاعت۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے لیے منع فرما دیا۔ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی ہمیں ہمارے اعمال ہی ہمیں جو ہے مفتی دلائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، نیک اعمال اور اچھے اعمال۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیں کہ وہی آپ ٹائٹل دیکھیں کہ جو ہے آج کی ہماری آیت ہے باب قولہ، کیا ہے؟ باب قولہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے کسی کی بھی منافق کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے۔ ابھی جو آپ نے پڑھا ترجمہ، تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائٹل بھی آج کا یہی ہے کہ منافق کے لیے نہ استغفارات پڑھے جائیں گے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائیں۔ منافقوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی ہے باب قولی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اس میں ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ جو سچا مسلمان تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ نے کرتا عنایت فرما دیا، اس کی درخواست پر آپ نے اس کو کرتا عنایت فرمایا اور جنازے، اور اس نے کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا کپڑا تھاما اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں،
حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں یعنی منافقوں پر نماز پڑھنے سے آپ کو منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے تو 70 دفعہ دعا کرے گا جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرتن، تو یہ جو آیت ہے تو میں ان کو بخشنے والا نہیں ہوں، 70 سے زیادہ دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ دعا کرے جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں، میں ایسا کروں گا 70 بار سے زیادہ دعا کروں گا، کیونکہ ان کو اختیار دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ منافق تھا، آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کہنا نہ سنا، اس پر نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس پر نماز نہ پڑھنا، اس کی قبر پر کھڑا بھی نہ ہونا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کے کچھ کام آنے والا نہیں، مگر مجھے امید ہے کہ اس کی قوم کے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، عبداللہ بن ابی کی قوم کے لوگ یہ حال دیکھ کر کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور یہ اتنا بڑا منافق تھا اور آپ اس کو جو ہے کرتا بھی دے رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، تو یہ حال دیکھ کر بہت سے اس کی قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی ابھی زندہ تھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ سے کرتا مانگا اور دعا کی درخواست کی۔ دیکھیے اس کو پتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے اور جو یہ سچے نبی، پھر بھی اس نے مان کے نہیں دیا۔ اب دیکھیں موت کے وقت کہتا ہے کہ کرتا دیجیے اور جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 4671 کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق مر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بلائے گئے۔ جب آپ اس پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر روایت کر رہے ہیں کہ میں کود کر گر گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابی کے بیٹے پر نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی عبداللہ بن ابی نا، عبداللہ جو منافقوں کا سرغنہ تھا ابی کا بیٹا تھا، آپ ابی کے بیٹے پر نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے تو فلاں دن ایسی بات کہی تھی، فلاں دن ایسی بات کہی تھی، تو قضا و قضا و قضا و قضا، اس کی کفر کی باتیں شمار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ دیکھیں آپ سب جانتے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ کیا تھا لیکن آپ مسکرا رہے ہیں رحمت للعالمین۔ دیکھیں کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی اس نے، آپ کی بیوی، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ پہ تہمت بھی لگا دی تھی، اور جو ہے جنگوں سے بھی واپس ہو گیا تھا، جنگ تبوک پہ بھی نہیں گیا، احد کی جنگ سے اپنے لشکر لے کے چلا گیا تھا۔ اور فرمایا اچھا، یہ سن کر آپ سے مسکرا دیا، فرمایا عمر رہو بھی، جب میں نے اصرار کیا کہ آپ اس پر نماز مت پڑھیے تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو اختیار ملا ہے منافقوں کے لیے دعا کروں یا نہ کروں، مجھے اختیار ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ اگر میں یہ جانوں کہ 70 بار سے زیادہ دعا کرنے میں اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے دعا کروں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر لوٹے، تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ سورۃ البرات، یعنی یہ سورۃ البرات بھی اس کو کہتے ہیں نا جو ہم پڑھیں، سورۃ توبہ کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ آخر تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لہٰذا بعد میں مجھ کو اپنے اوپر تعجب آیا کہ تو نے اللہ کے رسول پر اتنی جرأت دلیری کیوں کی۔ پھر ان کو تعجب بھی ہوا کہ میں نے اتنی دلیری کیسے کر لی، میں نے کیسے ان کو روکا، میں نے کیسے ان کا کپڑا پکڑے، ان کو خود تعجب ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ غصے کے بھی بڑے تیز ہوتے تھے کہ اگر آپ سسم کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے تھے عمر کی تلوار ہی کافی ہے۔ تو بعد میں مجھ کو اپنے اوپر تعجب آیا کہ تو نے اللہ کے رسول پر اتنی جرأت دلیری کیوں کی، بار بار آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، حالانکہ اللہ اس کا رسول ہر کام کی مصلحت خوب جانتے ہیں، واللہ ورسولہ عالم۔ تو سبحان اللہ، حضرت کی شفقت اور مہربانی کا کیا کہنا۔ میری بہنوں، یہ ہماری خوش قسمتی خوش نصیبی ہے کہ ہم کو ایسے مہربان اپنی امت کا غمخوار پیغمبر اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی تھا جس نے زندگی میں کیا کیا بے ادبی کی باتیں حضرت کے حق میں کہی تھی، اور جنگ احد میں آپ کو عین اس وقت چھوڑ کر چلا آیا تھا۔
پھر بھی آپ نے اس کی بری باتوں کا کچھ خیال نہ فرمایا اور اس کے لیے دعا کرنے اس پر نماز پڑھنے کو مستعد ہو گئے۔ تو دیکھیں ہم جو ہے ہم تو اپنے لیے بھی 70 مرتبہ استغفار نہیں کرتے، کہاں کہ وہ دشمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ بھی استغفار کر لوں گا۔ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں سب کو معاف کر دینا ہے، کسی نے کچھ بھی کیا ہو ہم سے۔ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار پڑھنے کے بعد تو ہمیں سب کو معاف کر دینا چاہیے اور دل سے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے معاف تو کر دیا مگر میں بھولتی نہیں۔ ارے بھائی جب آپ بھولے ہی نہیں، آپ کے دل میں ہی آپ نے رکھا ہے تو آپ نے کیا معاف کیا؟ اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے، تو اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مستح ان کا کزن جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو ان کو وظیفہ دیتے، جیسے ہم کسی کو خرچہ دیتے نا مہینے کا، کوئی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو پتہ ہے چند کم مخلص مسلمان بھی عبداللہ بن ابی بن سلیل کے پروپیگنڈے میں جو سلینڈر تھا، جو تہمتی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اس میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ مخلص مسلمان بھی، بہت کم تھے، وہ 3 تھے، اس میں یہ مستح بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں اب ان کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ تو فوراً آیت نازل ہوتی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ وظیفہ دیں غریبوں کو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ آف دا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ ڈبل کر دیا، جو کہ تہمت لگا رہا ہے، بی بی عائشہ کی تہمت میں سرنڈر میں شامل ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں کیسا یہ قرآن نے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان لوگوں کو مولڈ کیا، قریش مکہ اور یہ مکہ کے لوگ جو جنگ و جدل کرتے تھے، قافلے ڈوٹتے تھے، بیٹیوں کو قتل، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب جوا عام تھا، کون سی برائی نہیں تھی جو عام نہیں تھی؟ سارے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی لوگ تھے، مطلب یہ زیادہ تر عام باتیں تھی نا یہ ساری۔ تو آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ قرآن سے چینج ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چینج ہوئے اور اقوام عالم کے امام بن گئے، اور کیسا کردار ہے، کس طرح معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو چھوڑے ہی نا، ہمیں تو کوئی تہمت لگائے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا کیسا تذکیہ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتا ہے، کتنا نرم کر دیتا ہے، کتنا بڑا دل، کتنا بڑا ہمیں جو ہے پینوراما دیتا ہے قرآن۔ چھوٹا سا ذہن ہے، چھوٹا سا دل ہے، اس کو کتنا بڑا، کتنا وسیع کر دیتا ہے، کتنا اچھا اخلاق کر دیتا ہے۔ آپ سے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کے آیا ہوں، مکارم اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ۔ تو یہ اخلاق، یہ سبق ہمیں کسی پڑھ کے چلے نہیں جانا ہے، ہمیں زوم سے نکل آؤٹ، موبائل بند، لیپ ٹاپ بند، آئی پیڈ بند، سارے گیجٹ بند اور ختم نہیں، یا کسی محفل میں گھروں میں بھی اگر ہم کرنے لگے تو ہمیں اس سے سبق لینا ہے۔ ہمیں ہمارے جو عمل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حامل، قرآن کو اٹھانے والا، قرآن کا عامل، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کا عالم، ہمیں قرآن کا عالم بنا دے۔ عالم جو ہے علم کے بغیر بیکار ہے، یہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا، عالم جو ہے وہ عمل کے نہیں، علم کے بغیر بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو ہمارا تذکیہ کر دے اور قرآن و سنت پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور ہمیں بھی ایسے اخلاق، ایسے اوصاف اچھے اچھے عمدہ اعلیٰ اللہ ہمارے بھی پیدا کر دے اور ہمیں قبول کر فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو آیت 40 کے لیے جو ہے، اچھا اس کے بعد ہے باب قولی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ تو یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی بن منافق مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کو اپنا کرتا عنایت کیا اور فرمایا اسی میں اپنے باپ کو کفن کر، پھر اس کے جنازے پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا کپڑا تھاما اور عرض کیا
وہ تو منافق تھا، آپ اس پر نماز کیسے پڑھتے ہیں، قضا و قضا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو منافقوں کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو منع نہیں فرمایا بلکہ اختیار دیا ہے یا ایک بات کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یوں فرمایا ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر 70 بار بھی دعا کرے جب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت عمر 70 مرتبہ سے زیادہ میں دعا کروں گا۔ اچھا، یا آپ سب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا بلکہ اختیار دیا ہے، یا ایک بات کی خبر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف یوں فرمایا ہے تو ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر 70 بار بھی دعا کرے جب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت عمر، آخر آپ نے اس پر نماز پڑھی، میرا کہنا نہ سنا، ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اب اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں نہیں ملتا، ہاں میں نے کہا تھا نا، دیکھیں وہی ہو گیا نا، ہم تو کوئی بات کہہ دیں اور وہ ہو جائیں، میں نے کہا تھا میں بس یہ میں بھی لے ڈوبی ہے نا، وہ کیا تھا اس کو میں ہی لے ڈوبی نا، شیطان کو راندہ ہوا ہو گیا، دھتکارا ہو گیا، مردود ہو گیا۔ کیا کہا اس نے کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا بہتر ہوں، زیادہ ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ اور ہم بھائی ہاں بھائی آپ نے کہہ دیا، اب جانے دیں، آپ نے کہہ دیا، نہیں کریڈٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، میں نے کہا تھا نا، آپ دیکھیں یہ بھی یہاں ملتا ہے کہ کہیں نہیں ملتا کہ تم نے کہا، اتنی آیتیں انہوں نے کہا اور نازل ہوئی تو کبھی انہوں نے کہا نہیں فقار کہ میں نے کہا اور آیت نازل ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرور عالم اشرف الانبیاء کی دعا وہ بھی 70 دفعہ کافروں منافقوں کے لیے مؤثر نہ ہو تو کسی ولی یا درویش کی بساط ہے کہ اس کی سفارش کسی کافر یا مشرک و منافق کی مغفرت ہو جائے؟ نہیں، کوئی کسی کی مغفرت نہیں کر کے دعا نہیں کر سکتا۔ منافق اور کافروں کے لیے جو لوگوں نے بنائے ہوئے کہ فلاں بت اور فلاں بزرگ اور فلاں مزار والے مجھے کام آئیں گے، نہیں، یہ کوئی نہیں کام آ سکتا۔ صرف آپ سسم شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، وہ بھی آپ سجدہ کریں گے۔ آپ سب نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمے سکھائیں گے جس کو پڑھ کر، جو مجھے کبھی نہیں سکھائے تھے، میں پڑھوں گا، پھر میں سجدے سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اٹھنے کا، پھر جو ہے حشر کا میدان شروع ہوگا، اور پھر جب شفاعت کبریٰ کے آپ مالک ہیں اور آپ شفاعت بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلے پھر ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ میٹھی میٹھی حدیث پہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کلمہ پڑھنے والے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ہے آپ سے سمتو شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، وہ ہمیں بخشش وہ ضرور کروائیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ اس کی سزا ہوگی، تو سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے استغفارات کے بعد جس کو چاہے معاف بھی کر دے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو ہر چیز کرنے پہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے۔ اور روایت میں کہ خود یہ وصیت کر کے مرا تھا کہ اس کے جنازے کی نماز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے لڑکے نے آ کر حضور کی اس کی آرزو اور اس کی آخری وصیت کی بھی خبر کی، اور یہ بھی کہا کہ اس کی وصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے پہرن میں کفنایا جائے، آپ کے کرتے میں کفنایا جائے۔ آپ سے اس کے جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کے اترے، اور روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کا دامن تان کر نماز کے ارادے کے وقت یہ آیت سنائی، اور روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیماری کے زمانے میں حضور کو بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے، آپ تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ یہودیوں کی، آپ سب نے اسے فرمایا کہ یہودیوں کی محبت نے تجھے تباہ کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ وقت ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا استغفار کریں، میں مر جاؤں تو مجھے اپنے پیرن میں کفنائیں۔ بس پھر اس آیت کے اترنے کے بعد نہ تو کسی منافق کی جنازے کی نماز آپ سب نے پڑھی، نہ کسی کے لیے استغفار کیا، مطلب منافقوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو
مسند احمد میں ہے کہ جب آپ کو کسی کے جنازے کی طرف بلایا جاتا تو آپ پوچھ لیتے، اگر لوگوں سے بھلائیاں معلوم ہوتی آپ ماتی تو آپ جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے، اگر کوئی ایسی ویسی بات کان میں پڑ جاتی تو صاف انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ آپ کے بعد یہ رہا کہ حضرت عمر جس کی جنازے کی نماز میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پڑھتے، اس کے جنازے کی نماز عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے، جس کی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہ پڑھتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نہ پڑھتے، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے، اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اسی بنا پر انہیں رازدار رسول کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چٹکی لے کر انہیں روک دیا۔ تو اس کا مطلب آپ اپنی کسی پیاری بہن کو چٹکی لے سکتی ہو، ایسا کام کریں۔ جنازے کی نماز اور کے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو پتا تھے نا منافقوں کا نام، تو حضرت عمر کسی کے جنازے کو کھڑے ہوئے تو حضرت حذیفہ نے چٹکی لے کر انہیں روک دیا۔ جنازے کی نماز اور استغفار، زور سے مت لیجیے گا بہت چٹکی کہ آپ خون ہی نکال دیں۔ جنازے کی نماز اور استغفار، ان دونوں چیزوں سے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو روک دینا یہ دلیل ہے۔ جنازے کی نماز اور استغفار، ان دونوں چیزوں سے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو روک دینا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان دونوں چیزوں کی پوری تاکید ہے۔ ان میں مردوں کے لیے بھی پورا نفع ہے، ان میں مردوں کے لیے بھی پورا نفع ہے، اور زندوں کے لیے بھی کامل اجر و ثواب ہے۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے میں کیا ہے؟ نفع ہے، فائدہ ہے، اجر ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ منع کر دے اس کو نہ کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھے جانے تک ساتھ رہے اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کے ساتھ جا کر نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قرات، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات کا اجر ملتا ہے۔ کسی نے کہا 2 قراتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ کے مرد جو ہے جنازہ کو پڑھانے جاتے ہیں مسجد میں، جب اناؤنس ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کسی کی میت کا، تو آپ جو ہے ضرور اس کو جانے دیں، اور جو ہے وہ دفنانے جاتے ہیں تب بھی جانے دیں۔ مجھے معلوم ہے قبرستان بہت دور ہوتے ہیں، پورا آدھا پونا دن میں ہمارے مرد واپس آتے ہیں، لیکن پیاری بہنوں چاہے ویکینڈ ہو، ہاں کہیں سے اگر فکس ہے، کہیں دعوت ہے، کسی نے آپ کو کہہ دیا تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، وہاں کمیٹڈ ہیں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ لیکن اگر کہیں کچھ نہیں ہے تو اپنے مردوں کو جانے دیں۔ 2 احد کے پہاڑوں کے برابر ان کو ثواب ملے گا، ایک تو نماز جنازہ پڑھنے کا اور دوسرے جنازے کے ساتھ جانے کا، ان کو مت روکیے۔ ویسے ہی ہماری نیکیاں کم ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی وہ ہمارے لیے دن رات کمانے جاتے ہیں بیچارے، نمازیں پتہ نہیں کہاں راستے میں کوئی مسجد آتی تو پکڑ لیتے ہیں، کبھی بڑا چھوٹا دن ہوتا ہے تو اس کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، دن کا اوپر نیچے ہونے میں بھی، کبھی دن چھوٹا بڑا تو بیچارے راستوں میں مسجد پڑھ لیتے، کبھی گھر تک نہیں پہنچ پاتے تو راستے میں پڑھ لیتے، کبھی موسم کے لحاظ سے گھر تک پہنچ جاتے تو گھر کی مسلم سینٹر میں جہاں ہماری مساجد ہے جہاں ہم رہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کو ہمارے تو ویسے ہی اعمال کیا ہے تو مت روکیں، کبھی بھی جانے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی حضور کی عادت مبارک تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر وہیں اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے اس وقت سوال جواب ہو رہا ہے۔ تو قبر پر ٹھہر کر استغفارات کرتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم باتیں، جب آپ جائیں گھروں پہ کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے مسنون دعا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں، اور اشاروں کنائیوں میں پیار سے جو قریب بیٹھا ہے اس کو کہیں، اور اگر آپ بول سکتی ہیں تو بول بھی دیں کہ دیکھیں میں کوئی بات بتاؤں، کوئی حدیثیں سنا دیں میت پہ کچھ بھی، اور جو ہے آپ جو ہے یہ بھی پیار سے باتوں میں آرام سے کہہ دیں کہ اس وقت جو ہے یہ جو ابھی آپ سسم کی ہم نے بات سنی نا کہ آپ سسم قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، یہ والی حدیث آپ سنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم استغفار کرتے ہیں، چلے اپنا الگ، کوئی یہ نہیں کہ موتی دانے تسبیح اور دانے لے کے
دل میں ان سے کہے کہ اب ان کے لیے دعا کریں، اور وہ دعا آپ پڑھ دیں جو مصنون دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو آپ ہر وقت اسکرین پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس تو ہے بھی، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یا ضروری نہیں کہ آپ زبانی پڑھیں، بڑے علامہ تو ہم ہیں نہیں کہ ہمیں یاد ہو، تو یہ ہے کہ ہم دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو اور یہ آپ کے سامنے یہ حدیث بھی ہے. تو چلے یہ ہمارا اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. اس حدیث سے ہمیں، ان حدیثوں جو حدیثیں آپ نے پڑھی، اس حدیث سے ہمیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا. اس حدیث سے ہمیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ چلتا ہے جو، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا، کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کے کردار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا دائی اور ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا دل کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر انسانوں کی کتنی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کوئی ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا کہ وہ آپ کو اذیت یا تکلیف دے. اس نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ کے مشن کو نقصان پہنچایا، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا. جنگ احد میں 1000 کا لشکر تھا، وہ 700 لوگوں کو واپس لے کر الگ ہو گیا، بعد میں بھی بہت باتیں بنائی. پھر غزوہ تبوک جو اب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ التوبہ میں، سورۃ البراء میں، سورۃ الفاتحہ میں، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، فاتحہ نہیں، فا الف دعا دھا. یہ جو ریٹن ٹائٹل میرا ہوتا ہے نا، فوٹو ٹائٹل نہیں، ریٹن ٹائٹل پہ میں نے فاتحہ لکھا ہے. پھر اور بعد میں بھی بہت باتیں بنائی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر بھی منافقین پیچھے رہ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخری وقت میں ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کی درخواست پر اپنا کرتا بھی دیا. عبداللہ بن عبداللہ جو ہے مسلمان تھا، اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. پھر جب یہ حکم آیا کہ اب 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 بار سے زیادہ استغفار کر لوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے اور وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. سارا یہ ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا ہے، اور ایون اولاد کو بھی بدوا نہ دے. دیکھیں ہائے تو نکل جاتی ہے نا، دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے مت بدوا دے، پھر وہ تکلیف میں آتے تو ہم مشکل میں آ جاتے. اولاد کی تکلیف کبھی نہیں دیکھی جاتی، کہ کسی عام انسان کی ہم تکلیف نہیں دیکھ سکتے، جانوروں کی نہیں دیکھ سکتے، تو کجا کے کہاں کہ ہم ان کو بدوائیں دے دیں اور تکلیف میں مبتلا کرے. نہیں، سب کو معاف کر، سب کو معاف کر دے، اتنا بڑا دل کر لے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا، حدیث مبارکہ آپ سے کردار ہمیں یہی کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف میں مبتلا ہوتا نہیں دیکھنا ہے، اس کے سب کو معاف کر دینا. جس طرح آپ نے اس کی بخشش کی کہ وہ تکلیف میں بخشش کے لیے دعا کی، استغفارات کیے، اور تاکہ وہ تکلیف میں عبداللہ بن ابی بن سلول مبتلا نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہ ہر انسان چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے. ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا تو اس کے بعد اس کی قوم کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن خیر پھولتی، نیکی نیکی کو کھینچتی. آپ معاف کریں تو، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم وہ لاوے پالتے رہتے ہیں تو وہ وائبس جو ہم وائبس پہنچتی ہے ہر چیز میں. جب جادو کا اثر ہو جاتا ہے پڑھ کے، کسی کا نام لے کے، تو یہ تو اچھے کلمات ہیں. آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں، اس کو معاف کر دیں، تو آپ کی اچھی وائبس پہنچیں گی، تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تعلقات کیوں نہیں اچھے ہو رہے تھے کہ لاوا پالتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ کہ اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی یہ کرے، تو وہ بری وائبس پاس ہوتی رہتی ہیں. بعض دفعہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور جو ہے برا چاہتے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے کہ قبول ہو جائے، اور پھر مشکل میں آ جاتے ہیں وہ لوگ. اولاد کو بھی نہ کبھی بدوا دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب نیکی کی تو کیا ہوا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو ایک روایت میں ہے کہ جب سس نے اس کا جنازہ پڑھ دیا تو اس کے بعد اس کی قوم کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں پیاری بہنوں کے، کہ کیا ہمارے دلوں میں بھی انسانوں کے لیے، اپنی رشتہ داروں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، دیورانی جٹھانی، ساس سسر، والدین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں بنا سکے، انجینئر نہیں بنا سکے، اچھے اسکولوں میں کالج میں نہیں بھیج سکے، وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، وہ بھی تو خطا کے پتے، ان کو بھی معاف کر دے. والدین کے تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، اور ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تکلیفیں اٹھائی، ڈیلیوری کی اور پریگننسی کی. کیا کہا ایک آدمی نے کہ یا رسول اللہ میں نے کندھے پہ اٹھا کر ماں کو طواف کروایا، حج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پھر بھی اس کا حق نہ ادا کیا. تو سب کو معاف کر دیں، والدین کو بھی معاف کر دیں، وہ تو اس کا تو ان کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا.
اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارے دلوں میں بھی انسانوں کے لیے اتنی ہمدردی ہے، ہمارے رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، ساتھی، دوست، کوورکرز، ہمیں تو کوئی ایک دفعہ کچھ کہہ دے تو ہم اسے زندگی میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کہاں تو آپ وسلم نے 70 بار سے زیادہ کہا کہ استغفار کرو. تو ذرا سوچے کیا ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک داعی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. آپ لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو فون آتے ہیں مجھے یہ بتایا، آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر کوئی دعویٰ، ماں تو آلویز داعی ہے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے. تو اور ایک مسلمان تو خاموش دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جا کھڑے ہو کے 1 گھنٹے کا لیکچر نہ دے، جاب پلیس پہ، اسکولوں میں، گھر میں، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ میل جول میں، دعوتوں میں. آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تو خاموش دعویٰ کر، آپ کے تو اخلاق سے، کردار سے، آپ کے اور میرے تو عمل سے، انداز سے ہم دعویٰ ہونا چاہیے، ہماری ہر بات سے کہ ہاں واقعی یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، واقعی یہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتی ہے، کلاسوں میں جاتی، گھروں میں جاتی تھی، یا زوم پہ، جہاں بھی، واٹ ایور، جو بھی ریسورسز ہیں. تو پتہ چلنا چاہیے میرے اور آپ کے تو کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے. وہ کیا ہے گفتار میں، کردار میں، وہ اللہ کی قرآن کیا اقبال کا شعر ہے، انہوں نے تو قرآن سے ہی لیا تھا نا، سارے آیت قرآن کو پڑھ پڑھ کے وہ شعر بناتے ہیں. تو ایک اچھے داعی کی دعوت خاموش ہوتی ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا عمل. ہم سوچتے ہیں کوئی لیکچر دیں گے تو دعویٰ ہو جائے گا، نہیں، آپ کے ایک ایک ایکشن سے دعویٰ ہوتا ہے. اور ہم تو ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ایسا ہونا چاہیے اخلاق اور کردار کہ وہ ہمارے کردار اور اخلاق سے ہم جہاں بھی وہ مسلمان ہو جائیں. تو اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نرمی سے بات کرنا، دوسروں کی بات غور سے سننا. ہم تو سن کر ہی نہیں دیتے، ہم تو گڈ لسنرز ہی نہیں. بعد دفعہ مصیبت بول لیتے، وہ آگے والا اگلے والا فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں یہ کام کر دوں گی، ہم آگے سے بول پڑتے، اتنی اپنی ایکسیلنس اور اپنی ایفیشنسی شو کر رہے ہوتے ہیں. تو گڈ لسنر ہو. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِذَا الْقُرْآنَ وَأَنصِتُوا وَاسْمَعُوا، کہ جب قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو. تو سننے والے اچھا کب بنیں گے؟ جب اچھا خاموشی سے سنیں گے. بچے اور شوہر کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ بات نہیں سنتی ہے، تو دوسروں کی بات سنیں. کوئی کچھ مانگے تو پوری کوشش کرے. کیسے کوشش کریں گی، کیسے دیں گی؟ جب اس کی بات سنیں گی تو مدد کریں گی نا. کوئی کچھ مانگے تو پوری کوشش کریں، اس کی حاجت کو پورا کریں. ایک داعی کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے، داعی کا ساتھ ساتھ قرآن کا اسٹوڈنٹ بھی، ٹھیک ہے. ایک داعی کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ یا نقصان نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، چاہے کسی نے کتنا برا کیا ہو. اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق برتنا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تبھی دین پھیلے گا. تو صرف سامنے ہی اچھا نہ کہنا یا بننا چاہیے، بلکہ پیچھے بھی اچھا ہی کہنا ہے. چاہے کیوں کہ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جب جادو اثر کرتا ہے تو الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. کسی کی پیٹھ پیچھے اگر اچھے الفاظ بولیں یا سوچے جائیں تو اچھی وائبس اس شخص تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور تعلقات اچھے ہو جاتے. اثر ہے، بات پہ بھی اثر ہے. ہوا لے کے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے وائبس کو. اچھے تعلقات کی بنیاد دل سے شروع ہوتی ہے، صرف ظاہری باتوں سے نہیں. اس لیے دل کے میل کچیل صاف کر لیں. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، ٹھیک ہے. یہ دعا پڑھا کریں بہت زیادہ، کیونکہ نوٹ بک لے کے بھی بیٹھیں، کیونکہ مجھے بعض دفعہ یاد نہیں ہوتا کہ میں کیا کہنے والی ہوں تفسیر میں. مطلب اللہ مجھ سے کیا کہلائے گا، کون سی دعا نکل آئے گی. تو اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے. اللہم اہدی قلبی وسدد واسلل سخیمۃ قلبی، میرے دل کے جو ہے میل کچیل اس کو دور کر دے. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا اور اچھا کر دے، اچھے بول بولے، کیونکہ زبان سے بھی بات خراب کر دیتے ہیں برے بول بول کے، ٹھیک ہے. واسلل سخیمۃ قلبی، میرے دل کے جو ہے میل کچیل دور کر دے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب اچھے اخلاق سے دیں، اور صبر کرے تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی اچھے اخلاق کو اپنائے. تو صبر کی بھی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور ہمیں جو ہے ہماری منزہ بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے ہسبینڈ کے تمام مریضوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا الہی ہماری دعاؤں میں تمام ہمارے بچے، شوہر، میکے، سسرال، ننیاں، ددیار، تمام مسلمات، مومن مومنات شامل ہیں، تمام مریض شامل ہیں، تمام حاضر غیر حاضر بہنیں شامل ہیں۔ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ ہمارے بھائی، ہماری منزہ بہن کے شوہر کو بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اور تمام مریضوں کو اور ہم سب کو بھی، کوئی نہیں جسے کوئی بیماری لاحق نہ، سب کو کلائے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اگر میڈیکلی کوئی بیماری نہیں ہے تو ہمارے دل اگر بیمار ہیں الہی، ہمارے دل میں کینہ، بغض، پڑن، انوی، جیلسی کسی خلاف ہے تو اس کو بھی نکال دیجئے الہی۔ باطنی بیماریوں کو بھی، ظاہری بیماریاں تو نظر آ جاتی، ڈاکٹر دوا، باطنی بیماریوں کی شفا دے دیجیے عطا، دل کو بھی صاف کر دی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، میں عظمت والے سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے دے، ہمارے بھائی کو بھی اور تمام بیمار لوگوں کو شفا دے دے الہ العالمین۔ اللہم انا اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اللہ ہم آپ سے دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں الہ العالمین۔ الہی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، بغیر محاسبے کے ہماری بخشش کر دیجئے، ہمیں اعلیٰ جنتیوں میں سے بنا دیجئے، وہ جنتی جو بغیر یعنی کہ محاسبے کے، بغیر حساب کے بخشش ہو جائے، اور وہ ایسا اعلیٰ جنت درجے کا درجہ جنتی کہ جب چاہیں آپ کا دیدار کر لیں الہ العالمین۔ ہم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور ہماری چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے الہ العالمین۔ جو بچے شادی کے لائق ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کو نیک صالح متقی نیک ساتھی عطا فرما دیجئے، اور برکت والی شادیاں فرما دیجئے، اور دنیا آخرت کی بھلائی ان جوڑوں میں عطا فرما دیجئے۔ حج عمرہ کی سعادت ہمیں بار بار نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ یا الہی میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا الہی آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہیں، ان کی تمام آرزوئیں، نیک تمنا آرزوئیں پوری کر دیجئے الہی۔ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اپنا سب سے پہلے اپنا مطیع و فرما بنا دیجئے الہی، اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ آپ کی محبت، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی خشیت، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے ہم سب کو الہ العالمین۔ یا الہی جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے، اور جو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ میری بہنوں کی تمام مشکلات آسان فرما دیجئے الہ العالمین۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے بچوں کو، شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اللہم ثبتنا واجعلنا ہادیا مہدیا۔ یا الہی ہمیں دین پہ استقامت دیجئے، ثابت قدم رکھیے، موت کے وقت بھی ثابت قدم رکھیے۔ یا الہی ہمیں جو ہے قبر میں بھی ہم ثابت قدم رکھیے گا، ممکن نکیر کے سوال جواب پہ۔ اور اللہم ثبتنا واجعلنا ہادیا مہدیا، اور ہمیں ہدایت یافتوں کا بھی امام بنا دیجئے۔ اللہم ثبتنا واجعلنا ہادیا مہدیا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وعلمنا التاویل۔ الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان فرما دیجئے یا الہ العالمین، اور بیماریوں سے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے ہمارے بھائی کو بھی اور تمام مریضوں کو بھی الہ العالمین۔ جو نہیں مانگا اور جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور جو ہے انشاءاللہ ایک دعا بھی آج کرنی تھی، لیکن اب بہت ٹائم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے چلیں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پارٹیسپیشن تھا آپ لوگوں کا، بہت آپ لوگ محنت کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، سارے سوالوں کے جواب ماشاءاللہ، تو بہت اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کا حافظہ بھی۔ تو کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، ورنہ کل انگلش کا وہ میں ڈال دوں گی گروپ پہ، انگلش کے 10 کے متعلق، اور پھر منڈے کو ہم یہی سورۃ التوبہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، کسی کو کوئی بات رکھنی ہے
تو اس کے بارے میں ان آیات جو ہم نے پڑھی ہے تو ضرور بات رکھیں.